States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. ایران اور امریکہ کے سفارتی تعلقات تو سن 1979 سے منقطع ہیں، لیکن سابق صدر بش کے دور صدارت میں ایران کے ایٹمی پروگرام اور دہشت گرد گروپس کے لیے اس کی مبینہ سرپرستی کے باعث ایران کے لیے امریکی خارجہ پالیسی میں مبصرین کے مطابق بہت زیادہ سخت رویہ دیکھنے میں آیا۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ نے بھی ایران کے ایٹمی پروگرام پر اعتراضات اٹھائے اور اس پر پابندیاں عائد کیں۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی جانب سے ایران پر پابندیوں کے چوتھے دور کے لیے جو قرارداد منظور کی گئی، اس کا مقصد بھی ایران کو نیوکلیئر سرگرمیوں سے باز رکھنا اور اسے مذاکرات کی میز پر واپس لانا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سوزن رائس کا کہنا ہے یہ پابندیاں ضروری تھیں۔ گزشتہ سال ستمبر میں ایران نے خفیہ طور پر قم کے مقام پر یورینیم کی افزودگی کا ایک مرکز اور بنا لیا، جو کہ سیکیورٹی کونسل کے حکم کی کھلی خلاف ورزی تھی، اور نومبر میں اس نے اعلان کیا کہ وہ اسے مزید 10 مراکز قائم کرے گا۔ اس طرح کے اقدامات سے ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی صلاحیت کے قریب پہنچ رہا ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام فوجی مقاصد کے لیے ہے، لیکن ایران اس الزام کی تردید کرتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور وہ نیوکلیئر پروگرام کے ذریعے توانائی کی اپنی ضروریات پوری کرنا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کی حالیہ پابندیوں پر کی جانے والی ووٹنگ کے بعد اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر محمد خازائی نے کہا کہ تمام تر دباؤ کے باوجود ایران کو اس کے جائز اور قانونی حق کے حصول سے روکا نہیں جا سکتا۔ ایران کے اس موقف کے باوجود یہاں امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ کے بہت سے اراکین یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام عالمی امن کے لیے خطرہ ہے اور اس کے خلاف مزید اور سخت پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے۔ ان میں سن 2008 کے صدارتی انتخاب کے لیے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار سینیٹر جان مکین بھی شامل ہیں۔ یہ پابندیاں اتنی سخت نہیں ہیں جن کے ذریعے ایران کو اس کے اقدامات سے باز رکھا جا سکے۔ لیکن پاکستان اور ایران کے امور کے ماہر ڈاکٹر نثار چودھری کا کہنا ہے کہ پابندیاں لگانا ہرگز مؤثر حکمت عملی نہیں ہے اور پابندیوں کے بجائے بات چیت کا راستہ اپنایا جائے۔ آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں، وہ جو سینکشن تھی جو پاکستان کے اوپر لگائی گئیں، سمنگٹن، پریسلٹ، نتھنگ ورکڈ۔ پاکستان اچیوڈ بیکاز نو پرائز از ہائر دین یور نیشنل سیکورٹی۔ ہر کنٹری یہ سمجھتا ہے، اور یہ جو سینکشن اس کی بجائے انگیج ان ڈائلیکس، پیسفلی انگیج ان ڈائلیکس اور ریزنیبل طریقے سے چیزوں کو ریزالو کیا جائے۔ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کے منصوبے پر دستخط کے بارے میں ڈاکٹر نثار چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان نے توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس معاہدے پر دستخط کر کے درست قدم اٹھایا ہے۔ ثاقب الاسلام کے ساتھ کوکب فرشوری، اردو VOA، واشنگٹن۔